نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الأمين المكين الحنين الرؤوف الرحيم. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. صدق اللہ مولانا العلی العظیم. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: خیر الناس من ينفع الناس او کما قال. سلسلہ کلام جو ہم نے شروع کر رکھا ہے کہ یہ زندگی ایسے نہیں جس طرز پہ پوری دنیا میں بالعموم اور بالخصوص ہمارے پاکستان میں زندگی کا جنازہ نکال دیا گیا. زندگی اس لیے قطعاً بھی نہیں بنی تھی کہ جو لوگ کچھ ہیں 3-4% وہ سارے وسائل پر قابض ہو جائیں اور مکمل طور پر وہ گم ہو جائیں عیاشیوں میں، اور پوری قوم 96% جو ہے وہ بیچاری جہنم کی آگ میں دھکیل دی جائے اور انہیں کوئی ایک بھی سہولت جو ہے زندگی کی میسر نہ ہو، اور قدم قدم پر ان پہ جو ہے زندگی جو ہے وہ مصیبت بنا دی جائے، اور مصائب و آلام کے پہاڑ باقی جو ہے لوگ ہیں ان پر گرا دیے جائیں. زندگی قطعاً بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے نہیں بنائی تھی. اب قرآن پاک کا اگر ہم مطالعہ کریں تو جا بجا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے یہ واضح فرمایا ہے کہ جو بندہ جس انداز میں زندگی گزارے گا اس انداز میں ہی اس کی موت آئے گی، اور اسی انداز میں اس کا انجام ہوگا قبر، اور آگے جو ہے حشر اس پہ وہی بپا ہوگا جس طرز کے جس قسم کے اعمال اس نے کیے ہوں گے. جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا سورہ واقعہ میں: فَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ. پس جب نیک انتہائی پارسا اللہ کی قربت والے لوگ جب ان پر موت آتی ہے، فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّتُ نَعِيمٍ، تو بس ان کو ہر خوشی، ہر راحت، ہر آرام، ہر چین، پھر پھولوں کے گلدستے، بکٹس، اور پھر ساتھ نعمتوں والی جنت جو ہے اس کی خوشخبری دی جاتی ہے. کہاں پر؟ بستر پہ، بستر مرگ پہ. پھر اس کے بعد یہ تو انتہائی جو مقرب لوگ ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے انجام کا تذکرہ کیا، اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو اس زندگی میں ساری آلائشوں سے پاک رکھا اور زندگی اس طرح گزاری جس طرح زندگی گزارنے کا حق تھا. اور پھر اس کے بعد وہ لوگ جن لوگوں کے اعمال ایسے تھے کہ 50-51% جو ہے اعمال ان کے اچھے تھے، باقی ساتھ انہوں نے گناہوں کی آلائشوں سے بھی اپنے آپ کو جو ہے گیدا تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم کی چادر تلے وہ آ گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بھی ظاہر ہے اچھی موت عطا کی، اور پھر ساتھ ساتھ وہ لوگ آگے قبر میں اور حشر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے بچ جائیں گے. لیکن وہ لوگ جن لوگوں نے اس زندگی میں آ کر سب کچھ بھلا دیا کہ رب ہے ہی کوئی نہیں، جس طرح آج کل کی دنیا میں 8.25 ارب کی آبادی میں یقین جانیے جو صحیح معنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو ماننے والے وہ چند ہزار لوگ ہوں گے. یورپ پورے کا پورا، شمالی امریکہ، جنوبی امریکہ، افریقہ، باقی کے ایشیا، اور ایشیا میں بالخصوص دیکھیں چائنا کی 90% سے زائد آبادی مکمل طور پر وہ ایتھیسٹ ہے، یعنی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر ایمان اور یقین رکھنے والے نہیں ہیں. اور پھر اپنے ملک خدا داد پاکستان کا حال دیکھ لیں. یہاں پر جو جھوٹ بولنے والے لوگ ہیں، کل آبادی کا 98% جو ہیں لوگ ہمارے ملک میں جھوٹ بولنے والے. اس میں
ہمہ قسم کے لوگ جو دعوے دار ہیں انہوں نے زندگی میں صرف جو ظلم ہے، بربریت اور سفاکیت جو ہے اس کو شیوا بنا لیا ہے۔ تو قرآن پاک میں سورہ واقعہ بتا رہا ہے فَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ، بس وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا، اور وہ لوگ یہ کہتے ہیں میں پوچھنے والا کوئی نہیں، غیر مدینین ہیں، کون پوچھے گا ہمیں، یہ وہ لوگ ہیں، یہ ظالم لوگ جو ہیں، بھلے نام نہاد کوئی کہتا بھی رہے منہ سے، کوئی جیسے اقبال نے کہا تھا خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نظر گر مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ تو زبانی کلامی دعوے کرنے سے قرآن پاک نے جا بجا ہزارہا مقامات پر ایمان کے ساتھ عمل صالح کی شرط لگائی۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جب ان کو موت آئے گی، فاما قرآن کہہ رہا ہے یہ جو جھٹلانے والے لوگ ہیں، جو کہتے ہیں کہ قیامت نے آنا کوئی نہیں اور رب تعالیٰ ہے ہی کوئی نہیں، تو ان کی جو مہمانی ہے، اب دیکھیں قرآن پاک نے کتنے شدید ترین جو ہے الفاظ میں کہا، وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ، تو وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ قیامت نہیں آئے گی، تسلیۃ جہیم، اور ان کو ہم جہنم میں دھکیلیں گے، فنزلا من حمیم، تو ان کو گرم پانیوں سے ان کی مہمان نوازی کی جائے گی۔ یعنی یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغام کو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے قرآن، اپنی کتاب جو ہے بھیجی، یہ لوگ اس پر چلیں 50% بھی جو عمل کر لیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات انتہائی کریم ہے، انتہائی رحیم ہے، تو وہ ذات معاف کر دے گی۔ جو غریب لوگ ہیں بیچارے، وہ اپنی زبان حال سے یوں بیچارے ہر لمحہ ان کے دل سے یہ آواز نکلتی ہے کہ ہم تیری دھن میں پریشاں زندگی اے زندگی، یعنی زندگی کے بارے میں ان کا جو تبصرہ ہے یا ان کی جو دل کی آواز ہے وہ ان کے لبوں پر آئے نہ آئے، دل میں کم از کم یہی جذبات مچلتے ہیں، ہم تیری دھن میں پریشاں زندگی اے زندگی، اور تو ہم سے گریزاں زندگی اے زندگی، تو کہیں ساکی گری میں کھو گئی ہے اور یہاں، تو کہیں ساکی گری میں کھو گئی ہے اور یہاں ڈس گیا انسان کو انسان زندگی اے زندگی۔ اور یہاں پر جو سانپ اور وہ بھی انتہائی تباہ کن قسم کے ایناکونڈاز پائے جاتے ہیں، اور یہ ایناکونڈا میں جن کو کہہ رہا ہوں جو ڈستے ہیں غریب لوگوں کو، جن لوگوں نے ان کی زندگیوں میں زہر گھول دیا ہے اور پل پل ان غریب لوگوں کی زندگی جو ہے عذاب بنا دی ہے اور اجیرن کر دیا ہے جینا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے ضرور جو ہے وہ بدلے لے گا۔ اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے پاس یہ جب مر کے جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں یہاں زندگی میں بھی کبھی سکھ نہیں دے گا، کیونکہ جو بندہ جس کے لیے کانٹے بوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی بھی اس کی راہوں میں پھول جو ہے بکھرنے نہیں دیتا، وہ کانٹے کہیں جڑ کے کئی گنا کئی 100 گنا جڑ کے وہ اس کی راہوں میں بھی آتے ہیں اور اس کو چبھوئے جاتے ہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بھولنے والی نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات یاد رکھتی ہے، انتہائی عادل اور لطیف ذات ہے، اسے خبر ہے کہ کون کتنا ظالم ہے اور کتنا جو ہے یہ قبیح الفطرت ہے اور کتنا جو ہے یہ خبیث ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس زندگی میں بھی اسے کبھی چین نہیں دے گا، اور یہ زندگی تھی اس لیے کہ ہم لوگوں کے کام آتے، بھلائیاں کرتے اور لوگوں کے ساتھ ہر وقت ہمدردی کا اظہار کرتے، اور ان کے جو کانٹے ہیں وہ ہم چنا کرتے، اور ان کے جو غم ہیں زندگی کے انہیں ہم بانٹا کرتے۔ لیکن افسوس صد افسوس کہ ہم لوگ یہاں اس قوم کے جتنے بھی افراد ہیں جس سے جو بن پڑتا ہے غداری کی آخری انتہاؤں پر، پھر جفاؤں کی آخری انتہاؤں پر اور مظالم کی آخری انتہاؤں پر ہم جو ہے ظلم ڈھا رہے ہیں۔ کبھی تنہائی میں بیٹھ کے سوچا کریں کہ کیا یہ زندگی ہے، بلکہ ان کی زندگی میں سکھ شامل کریں، یقیناً وہ پاک ذات جو ہے وہ یقیناً آپ کو اپنی دامن رحمت میں لے گی۔ لیکن اگر یہی سلسلے
یہ چلتے رہے تو بعید نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ظالموں کو کبھی برداشت نہیں کرتی۔